نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو روزے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فاقہ کرنا اچھی بات ہے، 3-4 روز چھوڑ کر ایک وقت کھانا نہ کھاؤ، اس سے معدہ کیا ہے صحیح رہتا ہے، تندرستی ٹھیک رہتی ہے، بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج میں کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی آ گیا ہے، مگر ٹھیک اسی وقت گاہک آ جاتے ہیں۔ اگر آپ فاقہ کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو کہ ایک طرح سے بخل نہیں آتی، آپ گاہک سے ڈھنگ کی باتیں کرتے ہیں، نفع کما لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کھانا نہیں ملتا، آپ کو فاقہ کر لینے کی عادت ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے۔ فاقہ کر لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ان غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو اپنی غریبی کی وجہ سے فاقہ پر مجبور ہیں۔ یہ ہمدردی بڑی چیز ہے، انسانیت کا جوہر ہے۔ اسی طرح فاقہ سے روحانیت میں بھی تازگی پیدا ہوتی ہے، یاد خدا میں دل لگتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک مذہب کے اچھے لوگ فاقہ کرتے ہیں، بلکہ فاقہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ اسلام نے اسی عادت کی تعریف کی ہے، مگر اس کی تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو، فاقہ بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے موجب ہو۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی چند روز کی ہے، یہ ایک خواب ہے، اصل زندگی وہ ہے جو انتقال کے بعد ہوگی۔ مر کر انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انتقال کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اسی لیے موت کو انتقال کہتے ہیں۔ دوسرے جہان کا نام آخرت ہے، اس کو عالم آخرت اور دار آخرت بھی کہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا فاقہ بھی ایسا ہو تو جیسا دار آخرت میں کام ہے، جس سے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں۔ اسی طرح ہم نے یہ دار آخرت نہیں دیکھا، ہم اس کے ضابطوں اور قاعدوں کو نہیں جانتے، ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ کون سا کام آخرت میں کام آنے والا ہے، کون سا کام بیکار رہے گا، اور کون سا کام عالم آخرت میں ہمارے لیے مضر ہوگا، یعنی نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے دونوں جہان پیدا کیے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سا کام آخرت میں ہمارے لیے مفید ہوگا، کون سا کام مضر، اور کون سا کام کس طرح کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو سکے۔ وہی خوب جانتا ہے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرائے کام کو برباد کر دیتی ہیں، اور کون سی باتیں اس کے اندر کمی اور خرابی یا ان میں حسن اور خوبی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں، اور انہی باتوں کا نام شریعت ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کام اللہ کے ہوں وہ اس کی مرضی کے موافق ہوں اور اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس میں اپنی عقل، دنیا کے رسم و رواج یا نام اور نمود و نمائش کا دخل ہرگز نہ ہو، ورنہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنی عقل کی خاطر ہوگا، دنیا کی خاطر یا نام و نمود کی خاطر، یعنی نمود و نمائش کی خاطر ہوگا، اور اس سے آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں وہی کام مفید ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ آخرت کا کام اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور غرض کے لیے ہو، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اتنی باتیں سمجھ چکے ہیں تو یہ بھی سمجھ لو کہ اگر ہم اللہ کے لیے
اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس کا نام روزہ ہے۔ اس کے بہت کچھ فوائد ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہاں سب باتیں تو بیان آپ کو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ اگر ہم فاقہ کریں، اگر ہم فاقہ کشی کریں، اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، اپنے آپ کو پیاسا رکھیں، تو اس پیاسے بھوکے فاقہ کرنے کا مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اگر ہم ایسے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق، ضوابط کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، فاقہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی نمود و نمائش کی خاطر یا اپنی خواہش کی خاطر یا اپنے عقل کے تابع ایسے کام سرزد کریں گے تو اس میں ہمارے لیے آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ایسے کام صرف ہم اپنی ذاتی مفاد، ذاتی نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں تھیں جس کو سمجھانا آپ کو مقصود تھا۔ تو دعا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں روزے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی اور آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوں گی۔ تو اسی طرح آگے ہمارا سلسلہ چونکہ رمضان المبارک ہے تو اسی طرح روزے کے حوالے سے آگے ہم مزید اس کو لے کر چلیں گے۔ اللہ سے دعا